الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت کو جیل بھیج دیا گیا تو قید خانے میں حضرت کے پاس دو شخص آئے اور ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف کے آگے بیان کیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار کیے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے تو غالباً یہ دونوں اس سازش میں شریک رہے،
لیکن اخیر وقت میں جب بادشاہ کو زہر دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک جو تھا وہ ڈر گیا اور اس نے جو ہے وہ راز فاش کر دیا. خود تو وہ ڈوبا ہی تھا، ساتھ میں دوسرے کو بھی لے ڈوبا. تو بہرحال بادشاہ نے دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو یہ ڈر گیا اور اس نے راز فاش کر دیا، لیکن اتنا عرصہ یہ اس کے ساتھ شامل تو رہا ہے سازش میں. تو دونوں کو پہلے گرفتاری کا حکم دیا، پھر مقدمہ چلا، اور اس دوران وہ جب قید خانے میں گئے تو وہاں پر ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان کی اس ملاقات کا قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے واقعہ بیان فرمایا جو ہم نے گزشتہ قسط میں پڑھا تھا. ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، وہ ساقی گیری کیا کرتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ کھانے پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ نگران تھا. ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھ کر، حضرت کی سیرت دیکھ کر حضرت یوسف کے آگے اپنا اپنا خواب بیان کیا تھا جو ہم نے گزشتہ قسط میں پڑھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کو سنا اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا تمہیں اس قید خانے میں ملتا ہے، تمہارا وہ کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہم تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمانے سے پہلے جب موقع کو دیکھا نا کہ ابھی اس وقت یہ دونوں بالکل ذہن کے لحاظ سے ہماری طرف متوجہ ہیں، تو یہ موقع ہے کہ ان کے آگے میں صحیح عقیدے کو پیش کروں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے جب ان دونوں کا خواب سنا تو حضرت پہچان گئے تھے کہ ان میں سے ایک کی زندگی کے اب یہ آخری لمحات ہیں، تو جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو کم از کم اپنے عقیدے کو درست کر کے جائے تاکہ وہاں تو نجات مل جائے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے آگے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے عقیدے کو پیش فرمایا، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں. اور علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انبیاء اکٹھے چلتے ہیں علیہم السلام. یعنی انبیاء کی جو شریعت کے مسائل مہمہ ہیں نا، وہ 3 نہایت اہم مسئلے، ان میں تمام انبیاء اکٹھے چلے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے کسی نبی اور کسی رسول نے وہ جو مسائل مہمہ ہیں ان میں سے کبھی کسی سے اختلاف نہیں کیا، تمام متفق ہیں ان عقائد پر. ہاں شریعت میں اختلاف ہوتا ہے، وہ علماء نے لکھا ہے کہ زمانوں کے لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک نبیوں کو دیتے ہیں اور خدا کے نبی خدا کے بندوں کو دیتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے آگے پہلے عقیدہ پیش فرمایا، اور عقیدہ بھی وہ جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید یہ مسائل مہمہ میں سے پہلا مسئلہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت باریک بینی سے ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے آگے صحیح عقیدہ پیش فرمایا.
اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ حصہ تو ہم اس گزشتہ قسط میں پڑھ چکے تھے، اب حضرت نے ان کے عقیدہ توحید کو اور کھول کے بیان فرمایا۔ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ فرمایا یہ جو تم لوگوں نے معبود بنائے رکھے ہیں، یہ تو فقط نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے تو ان کے بارے میں کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی ہے، فیصلے تو خدا کے ہی چلتے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے اور ان پڑھ بھی سمجھ جائے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عقیدہ بالکل کھول کر ان کے آگے بیان فرمایا نا، اور اس لیے صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ بھائی میرے، عقیدہ سمجھ تب آتا ہے جب بالکل بات میں کوئی لگی لپٹی ہو نہیں۔ اگر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر بتانے والا بتائے کہ قیامت کے دن میں نے جو لوگوں کو سکھایا ہے اور سکھانا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر جو ہے نا اس کی بات میں جب لگی لپٹی نہیں ہوگی تو سامنے والوں کو عقیدہ بھی کھل کر سمجھ میں آئے۔ اور اگر میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی بھی رعایت کروں، تھوڑی سی آپ کی بھی رعایت کروں، تھوڑا سا آپ کا بھی خیال رکھوں اور تھوڑا سا اپنا بھی خیال رکھوں، تو پھر بات مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے حضرت نے فرمایا یا صاحب السجن، اب حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر پر حضرت آئے، اور یہ آپ نے بھی امید ہے پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ید طولا عطا فرمایا تھا۔ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ نعمت اللہ جل جلالہ والاکرام نے ہر ایک کو نہیں بخشی ہے، یہ خدا نے اپنے کچھ بندوں کو نوازا اس علم سے جسے تعبیر کا علم کہتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب ہر ایک کے آگے بیان مت کیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عقیدہ ان کے آگے پیش فرما دیا اور بیان فرما دیا، اب فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی ہو۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلے سے ارشاد فرمایا نا کہ جو بادشاہ کو شراب پلائے گا، یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ اور جو دوسرا ہے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس نے حضرت یوسف کو یہ کہا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے لیے ارشاد فرمایا تھا فَيُصْلَبْ، کہ اسے پھانسی ہو جائے گی، یہ وہ دوسرے والا تھا۔ لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں کے آگے حضرت نے کھل کر بیان اس طرح نہیں فرمایا کہ تجھے جو ہے وہ رہائی مل جائے گی اور تجھے جو ہے وہ پھانسی مل جائے گی، بس اجمال کے ساتھ تعبیر ارشاد فرمائی تاکہ جس کے حق میں پھانسی کا فیصلہ ہونے والا ہے، حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا ہے، لیکن ان کے آگے حضرت یوسف نے بیان نہیں فرمایا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا،
کہ وہ واپس جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلا. اچھا یہاں پر صاحب قصص الانبیاء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں ربہو کا لفظ آیا ہے, اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب تو خدا کو کہتے ہیں. آپ اور ہم صبح شام پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہاں رب کا, تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں شریعت یوسف میں علیہ الصلوۃ والسلام یا سابقہ شریعتوں میں اللہ کے ماں سوا بھی کچھ ایسے تھے جن پر رب کا لفظ لغت اور محاورے کے طور پر استعمال ہو جاتا تھا اور اجازت تھی. جیسے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے نا کہ سمجھے ایک جگہ اگر سوال آتا تھا کہ جی یہ خاتون کیا کرتی ہیں, ان کا کیا کام ہے, تو کہہ دیا جاتا تھا یا کہہ دیا جاتا کہ جی ربۃ البیت, کہ جی یہ ربۃ البیت. ربۃ البیت کا کیا معنی کہ جی یہ گھر کی پرورش کرتی ہیں, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اچھا اسی طرح کہا جاتا تھا رب الدار, کہ یہ اس حویلی کا مالک ہے. وہاں بھی لفظ رب ہی ہے لیکن وہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا جن معنوں میں آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. لیکن ساتھ میں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں یہ سابقہ شریعتوں کا مسئلہ تھا. اب جب شریعت محمدیہ آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب حضور کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ ماں سوائے اللہ کے کسی کو رب نہیں کہو. اب حضور نے منع فرما دیا. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اگر قرآن کریم میں یہاں پر اس بادشاہ کو رب کہا حضرت یوسف نے تو ان کی شریعت میں جائز تھا, بالکل جائز تھا. لیکن حضور کی شریعت میں اب ماں سوائے اللہ کے کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے. اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے انوار برحق ہیں, لیکن قرآن و سنت کے انوار بغیر استاد کے سمجھ میں آ جانا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے. ورنہ ہم تو یہاں پڑھے نا کہ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا, جی بادشاہ کو رب کہا تو پھر تو ہمارے تو پتہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا, اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اب حضور نے منع فرما دی. بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ بولو تو صحیح. چل حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک تو واپس جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا, لیکن جو دوسرا ہے فیصلب, اسے پھانسی ہو جائے گی. لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت نے ان کے آگے واضح کر کے نہیں ارشاد فرمایا کہ تم میں رہائی ملے گی اور اسے پھانسی ملے گی, بس اجمال کے ساتھ جواب دے دیا تاکہ بہرحال اب اس کا دل تو جو ہے وہ ایسا نہ ہو. اب زندگی تو بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے, اب جو حرکت کی ہے تو پھر اس کی سزا تو پانی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا. اچھا بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک یا ان دونوں نے حضرت سے یہ کہا کہ جی ہم نے تو خیر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا, ہم تو بس آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ خوابوں کی بڑی تعبیر بتاتے ہیں, تو بس ہم نے تو ایسے ہی بس گھڑنتو سے قصے بنا کے آپ کے آگے پیش کر دیے. بعض اکابر نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یوں کہا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو حضرت نے ارشاد فرمایا قضی الامر, تم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, اب جو کہہ دیا گیا ہے ویسے ہی ہوگا. اب پیغمبر سے مذاق کرنا کوئی مذاق تو نہیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سمجھے. بعض اکابر نے لکھا, وہ کہنے لگے اجی ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا, ہم تو ویسے بس ہم نے سنا تھا آپ کا بڑا چرچا تھا, بڑا نام تھا, تو ہم نے کہا چلیں آپ کو ٹٹول لیتے ہیں, اس لیے ہم نے تو ایسے ہی من گھڑت قصے سنائے. حضرت یوسف نے فرمایا قضی الامر, تم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, اب خدا ہی فیصلہ ہو چکا ہے, اب ایسا ہوگا. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے اس پاک آیت کی تفسیر میں کہ ایسا ہی ہوا, جو تھا نا اپنا ساقی اس کو نجات مل گئی, اس کو رہائی مل گئی,
اس لیے کہ وہ آخر میں بعض یعنی علماء نے لکھا وہ تو بزدل ہو گیا تھا، آخر میں اس نے راز فاش کر دیا، اور جس نے زہر ملایا تھا وہ جو کھانے کا انچارج تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور جیسے حضرت یوسف نے فرمایا فَيُسْلَبْ، اسے پھانسی دی گئی۔ اور آگے جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پرندے تمہیں نوچ کر کھائیں گے اس کے سر سے، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے ایسا ہی ہوا کہ اس کی لاش کو بادشاہ نے سرعام لٹکایا عبرت کے لیے۔ اب بہرحال بادشاہ تھا، اس کے خلاف سازش تھی، تو پھر اس نے تو سزا دینی تھی، تو پھر پرندے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ بس ویسے ہی ہوا جیسے حضرت یوسف نے ارشاد فرما دیا تھا، چاہے انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہرحال بعض اکابر کا قول ہے، میں نے ذکر کر دیا۔ دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، انہوں نے دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور تعبیر بیان ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ قضی الامر، اب یہ بہرحال مقدر کا اور تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وقال للذی، ان میں سے جو ایک تھا نا کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، حضرت کو تو پتا نہ ان دونوں میں سے کون سا ہے، خواب کی تعبیر جو دے چکے تھے، ان دونوں میں سے ایک سے حضرت یوسف نے فرمایا کہ سنو، تم جب رہا ہو جاؤ نا تو اپنے بادشاہ کے آگے میرا ذکر کرنا، اور ان سے کہنا کہ کیا یہی انصاف ہے آپ کی سلطنت کا کہ جنہوں نے آپ کے گھر کی عزت کا خیال رکھا، جنہوں نے آپ کے وزارت کا خیال رکھا، آپ کے مرتبے کا خیال رکھا، یا آپ کے دیے ہوئے مرتبہ کا خیال رکھا، کیا اس کا یہی صلہ ہے کہ جنہوں نے جرم کیا وہ آزاد گھروں میں عیش کریں، اور جنہوں نے عزتوں کا خیال رکھا وہ جیل میں پڑے ہیں؟ حضرت یوسف کی بات سمجھ آئی؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب حضرت یوسف نے یہ بات اس سے فرما دی نا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا شیطان نے اسے بلا دیا۔ کیا کیا؟ اچھا، بعض اکابر نے لکھا ہے کہ یہاں جو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہ ہا کی جو ضمیر ہے نا، یہ حضرت یوسف کی طرف لوٹتی ہے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بھئی بات یہ ہے، اکثر علماء کا فیصلہ ہے کہ یہاں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ کی ضمیر حضرت یوسف کی طرف نہیں، اس دوسرے قیدی کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ شیطان نے اس کو بلایا تھا، ورنہ تحت الاسباب کسی سے ذکر کرنا یا مدد مانگنا شریعتوں میں ناجائز۔ حضرت یوسف نے ایک بات کہی، بعض اکابر نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اصل میں اللہ ذو الجلال والاکرام کو پسند نہیں آئی حضرت یوسف کی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام، کنویں سے آپ کو ہم نے بچایا، مصر کے بازار سے تخت تک آپ کو ہم نے پہنچایا شہزادوں کی طرح، تو آج آپ ہم سے براہ راست کہنے کے بجائے اس سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام کو حضرت یوسف کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ علماء اہل سنت نے لکھی ہے کہ انبیاء کی شان کچھ اور ہوتی ہے، آپ اور ہم ما تحت الاسباب دوسرے سے مدد مانگیں یہ جائز ہے، لیکن انبیاء کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے کہ میرے نبی ایسے مرحلوں پر مجھے چھوڑ کر کسی اور سے ما تحت الاسباب بھی مدد مانگے۔ لیکن پھر بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، اکثر علماء کا وہی فیصلہ ہے کہ وہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ کی ضمیر اس قیدی کی طرف لوٹتی ہے، اور اکثریت کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اور جب یہ معنی ممکن ہے تو پھر کیوں حضرت یوسف جیسے پیغمبر کی طرف ہم نسیان یا لغزش کی نسبت کریں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے شیطان نے اسے بلا دیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے وہ بھول ہی گیا۔ اور ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، حضرت مکی صاحب جب یہ درس دے رہے تھے وہ بڑا عجیب جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، فرماتے رہتے تجربہ یہ ہے جب آدمی مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے نا تو پھر آپ کون اور میں کون، تو اس بدبخت نے کیا یاد رکھنا تھا جس کا کام ہی پینا پلانا تھا، وہ گیا بھول بھال گیا، وہ بیغام ہو گیا۔ اچھا، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
جب یہ قصہ ہوا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر میرے یوسف کئی سال مزید جیل خانے میں رہے۔ اچھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں بدعہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو علماء مفسرین نے لکھا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ یہ بدعہ عربی میں یہ 3 سے لے کر 9 تک استعمال ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدعہ کا لفظ یہ 3 سے لے کر 9 تک استعمال ہوتا ہے اس عدد کے لیے۔ تو اس لیے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف 14 سال مزید قید میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا غالباً فرمان ملتا ہے کہ 12 سال رہے، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غالباً 5، 7 اور 9 کا ہنسا ملتا ہے، لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ حضرت یوسف مزید 7 سال قید میں رہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی یہی لفظ استعمال کیا، لیکن بضع سنین کے الفاظ آتے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ ہوا یہ تھا کہ ایک پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قرآن کریم کی روشنی میں، تو مکے کے کافر تو خیر ایسے موقع نہیں چھوڑتے تھے، وہ بگڑ گئے۔ اچھا، اب ان میں سے ایک آیا ابی غالباً، اس نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تمہارے قرآن کی، تمہارے پیغمبر کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی نا تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو 10 اونٹ تو مجھے دے گا۔ 3 سال کی مدت اس نے مقرر کی۔ کتنی؟ 3 سال۔ اور وہاں بھی لفظ یہی ہے بضع سنین۔ اچھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے فرما لیا جی ٹھیک ہے، اچھا یہ شرط ہوئی یا نہ؟ شرط ہوئی یا نہ؟ دونوں جانب سے ہے نا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ نہ پوری ہوئی تو 10 کون دے گا؟ شخص دے گا، اور اگر پوری نہ ہوئی تو؟ پوری ہو گئی تو، اور نہ پوری ہوئی تو؟ دونوں طرف حضرت صدیق مان گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، حضور کے پاس جب آئے تو حضور نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب یہ سارا ماجرا سنایا تو حضور نے فرمایا کہ صدیق بضع سنین، یہ بدعہ کا لفظ عربی میں 3 سے 9 تک کا استعمال ہوتا ہے، مدت کو بڑھا دو، ان سے کہو 9 سال کے اندر اندر اگر یہ پیش گوئی قرآن کی ہماری پوری نہ ہوئی تو ہم 10 کے بجائے 100 اونٹ دیں گے، اگر پوری ہو گئی تو تم 10 کے بجائے 100 ہمیں دو گے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، یہ شرط ہوئی یا نہ؟ تو باہر جا کے شرطیں لگاؤ گے؟ بولو، تو آپ تو کہو گے کہ بھئی میں امام صاحب تو کہہ رہے تھے، یہ تو حضور نے کا فرمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا، تب تک یہ شرطیں حرام نہیں ہوئی تھیں۔ حضور تشریف لائے مدینہ میں، جب مدینے حضور آئے اور اللہ نے بدر میں آقا کو فتح نصیب فرمائی تو ادھر سے روم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو حضور فرما کر آئے تھے، تو صحابہ اتنے خوش ہوئے۔ اچھا، ابی بن خلف جو تھا جس نے یہ شرط صدیق اکبر سے لگائی تھی وہ مر گیا، وہ جب یہ شرط پوری ہوئی وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے تھے، اور یہ تو حقیقت ہے، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ تھے مکے کے مشرک لیکن قول کے پکے تھے۔ آپ کا اور ہمارا تو بس ہم تو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، حقیقت ہے ہمارے ہاں تو بس ٹھیک ہے جی کیا ہے۔ اچھا، اب جب وہ اس کے بیٹوں کو پتہ چلا، یاد تھا کہ ہمارے ابو نے وہ آئے، ان کی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے ابا نے یہ کہا تھا، واقعہ آپ لوگوں کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور 9 سال سے پہلے ہوئی ہے، لہٰذا 100 اونٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وہ دے گئے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اب تو یہ جائز نہیں، یہ جائز اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا صدقہ کر، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔